کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے موبائل فون میں ہر کام کے لیے الگ الگ ایپ انسٹال کرنے کی بجائے ایک ہی ایسا پورٹل ہو جو آپ کی ہر ضرورت پوری کر دے؟ آپ نے کسی دوست کو کال کرنی ہو، کسی عزیز کو آن لائن رقم بھیجنی ہو، پیزا آرڈر کرنا ہو، بجلی کا بل ادا کرنا ہو، رائڈ بک کرنی ہو، بچے کے اسکول کی فیس ادا کرنی ہو یا کسی فلم کا ٹکٹ خریدنا ہو، تو آپ کو 5-7 قسم کی ایپس کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اگر یہ تمام سہولتیں ایک ہی ایپ سے مل جائیں تو کیسا رہے گا؟ اسے سپر ایپ کہتے ہیں، جو کہ دنیا میں کافی مقبول ہو رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سپر ایپ کا ہی جائزہ پیش کریں گے۔ گوگل پلے سٹور پر تقریباً روزانہ 4000 ایپس رجسٹر ہوتی ہیں، جن کی مجموعی تعداد جولائی 2022 تک 34,80,000 تک پہنچ چکی تھی۔ ایپل سٹور پر بھی تقریباً 22 لاکھ ایپس رجسٹر ہیں، لیکن محض چند ایک ہی سپر ایپس ہیں۔ سپر ایپ بے شمار سروسز کا مجموعہ ہوتی ہیں، جو ایک دوسری سے ملتی جلتی نہ بھی ہوں لیکن کام ایک ہی ایپ میں کر رہی ہوتی ہیں۔ پاکستانی تناظر میں یوں سمجھیے کہ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، گوگل میپس، دراز اور ایزی پیسہ کو ایک ہی ایپ میں جمع کر دیا جائے تو سپر ایپ بن جائے گی۔ چین کی وی چیٹ اور علی پے، سنگاپور کی گریب، انڈونیشیا کی گو ٹو، ویتنام کی زالو اور جنوبی کوریا کی کاکاؤ سپر ایپس ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر رائڈ سروس یا میسیجنگ ایپ کے طور پر شروع ہوئیں اور بعد ازاں فائنینشیل سروسز، فوڈ ڈیلیوری، ڈیجیٹل پیمنٹ، گیمنگ، ٹریول بکنگ، یوٹیلیٹی بل پیمنٹ، ایئر لائن ٹکٹنگ، موبائل فون ٹاپ اپس، میوزک اسٹریمنگ اور سوشل نیٹ ورکنگ بھی شروع کر دی۔ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں کروڑوں صارفین کا ان ایپ سے جڑ جانا بالکل فطری ہے۔ بالخصوص دنیا کی آدھی آبادی کے حامل ایشیا میں ان ایپس کی کامیابی کی وجہ صارفین کا وسیع و عریض نیٹ ورک ہی بنا۔ سنگاپور کی گریب، تھائی لینڈ اور ویتنام سمیت 8 ملکوں کے 428 شہروں میں تقریباً 19 کروڑ صارفین کو ڈیلیوری، فائنینشیل سروس اور رائڈ بکنگ کی سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ گو ٹو انڈونیشیا کی سب سے بڑی ٹیک کمپنی اور $1 کھرب کی جی ڈی پی میں 2% کی حصے دار بن چکی ہے۔ بھارت کے سب سے بڑے سٹارٹ اپ پے ٹی ایم کے صارفین کی تعداد 35 کروڑ سے زائد ہے۔ یہ اب لائسنس یافتہ ڈیجیٹل بینک بن چکا ہے۔ اسی طرح جنوبی کوریا کی 87% آبادی کاکاؤ استعمال کرتی ہے۔ تاہم زیادہ تر سپر ایپس ایشیا میں کامیاب رہی ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں ٹیکنالوجی میں آگے ہونے کے باوجود کم ہی سپر ایپ دیکھنے کو ملیں گی۔ اس کی چند ایک وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ کسی خطے میں لوگ نئی ٹیکنالوجی کو کتنی جلدی قبول کرتے ہیں۔ جن ملکوں کی زیادہ تر آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، وہاں سمارٹ ٹیکنالوجی کو جلدی قبولیت مل رہی ہے۔ ایشیا کی اکثریتی آبادی بھی نوجوانوں پر مشتمل ہے اور یہ پہلی وجہ ہے کہ زیادہ تر سپر ایپس ایشیا میں کامیاب ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق سمارٹ فون استعمال کرنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے چین اور بھارت دنیا میں سب سے آگے ہیں، جبکہ جاپان اور انڈونیشیا بھی پہلے 10 ملکوں میں شامل ہیں۔ دوسری وجہ انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی تک آسان رسائی ہے۔ گزشتہ 2 اشروں کے دوران چینی کمپنیوں نے اعلیٰ معیار کے کم قیمت سمارٹ فون بنا کر عام آدمی کے لیے قابل خرید بنا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ 73% چینیوں کو انٹرنیٹ میسر ہے۔ علی پے اور وی چیٹ کے سپر ایپس بننے کے پیچھے یہی 2 محرکات ہیں۔ آپ کسی چینی گاؤں میں بھی علی پے یا وی چیٹ کے ذریعے ادائیگی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایپ عام طور پر ایک آدھ سروس کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے، مثلاً میسیجنگ، رائڈ شیئرنگ یا پھر ڈیلیوری سروس۔ ابتدائی کامیابی کے بعد مزید سروسز شامل کی جاتی ہیں۔ لازم نہیں کہ کسی ایک ملک میں کامیاب سپر ایپ کسی دوسرے ملک میں بھی کامیاب ہو۔ کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ایپ ڈیولپر مقامی ضروریات اور مسائل کو کس حد تک مد نظر رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر انڈونیشیا کی گوچیک نے بائک رائڈ اور کال سینٹر کے طور پر آغاز کیا۔ اس وقت زیادہ تر لوگوں کے پاس موبائل فون نہیں تھے، تو کمپنی نے اپنے بائکرز کو موبائل فون خریدنے کے لیے آسان قرضے فراہم کیے۔ اگر آپ سفری سہولیات سے متعلق کوئی سٹارٹ اپ شروع کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کو اپنے ٹارگٹ علاقہ کی ٹریفک کی صورتحال اور ٹرانسپورٹ کلچر کا مکمل علم ہو۔ لاہور یا کراچی میں آپ چین، سنگاپور یا جنوبی کوریا کا ماڈل نہیں لا سکتے۔ سپر ایپ صرف ایشیا میں ہی نہیں بلکہ لاطینی امریکی اور افریقی ممالک میں بھی تیزی سے قبول عام پا رہی ہیں۔ گو کہ معاشی پسماندگی کی وجہ سے ایک قسم کا ڈیجیٹل خلا موجود ہے، لیکن وہ بھی تیزی سے پر ہو رہا ہے، کیونکہ ان ملکوں کی نوجوان نسل میں بھی انٹرنیٹ اور سمارٹ فون کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ چینی کمپنیاں بھی ان مارکیٹوں میں سستے سمارٹ فون متعارف کروا رہی ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں سپر ایپس نہ ہونے کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ چونکہ چین نے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور گوگل کے متبادل اپنے پلیٹ فارم بنا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے مسابقت نہیں رہی۔
چینی کمپنیوں کے لیے اپنے ہی ملک کی بڑی آبادی بطور صارف موجود ہے اور مقابلے پر بھی کوئی نہیں، لیکن امریکہ اور یورپ میں کمپنیوں کے مابین مسابقتی دوڑ بہت سخت ہے۔ یہی مسابقت کسی ایک کمپنی کو مارکیٹ پر اس طرح اجارہ داری قائم نہیں کرنے دیتی کہ وہ سپر ایپ بنا لے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چین میں ڈیٹا پرائیویسی کے قوانین یورپ اور امریکہ جیسے سخت نہیں۔ بڑی چینی کمپنیوں کے پاس کروڑوں صارفین کا ڈیٹا موجود ہے جسے وہ اپنی مختلف سروسز کے لیے استعمال کرتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ چینی صارفین کو اپنی پرائیویسی کی پرواہ نہیں۔ اس کے برعکس یورپ ڈیٹا پرائیویسی کے حوالے سے بہت حساس ہے اور اس کے قوانین کافی سخت ہیں۔ سپر ایپس کا زیادہ تر انحصار بھی انہی کے ڈیٹا پر ہوتا ہے۔ وہ ایک سروس کے لیے محفوظ کیا گیا صارف کا ڈیٹا کسی دوسری سروس کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہیں، جو کہ چین جیسے ملک میں آسان جبکہ یورپ اور امریکہ میں کافی مشکل ہے۔ پاکستان میں باضابطہ طور پر تو کوئی سپر ایپ موجود نہیں، کیونکہ ایک وقت تک ٹیلی کام کمپنیاں محض کال اور میسج سروس سے آگے نہیں بڑھی تھیں، اور واٹس ایپ اور میسنجر جیسی ایپس کی موجودگی میں ٹیلی کام کمپنیوں کا کردار محض انٹرنیٹ پرووائڈر کا رہ گیا تھا۔ ایک زمانے میں جائز نے چین کی وی چیٹ کی طرز پر وی آن کے نام سے سپر ایپ لانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام رہی، کیونکہ پاکستان چین نہیں ہے جہاں گوگل کا متبادل بیڈو، ایمیزون کا متبادل علی بابا اور فیس بک اور واٹس ایپ کا متبادل وی چیٹ موجود ہے۔ اس کے باوجود ٹیلی کام کمپنیاں اپنی ایپس کے ذریعے ڈیجیٹل پیمنٹ، بینکنگ، شاپنگ اور موبائل ٹاپ اپ جیسی سہولیات دے رہی ہیں۔ جیز کیش، ایزی پیسہ اور یو بینک اس کی مثالیں ہیں۔ اب مخصوص نیٹ ورک کا مسئلہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ کا نیٹ ورک خواہ کوئی بھی ہو، لیکن آپ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ ایزی پیسہ اور جیز کیش میسج اور کال کو چھوڑ کر تقریباً تمام سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔ شاید مستقبل قریب میں ان میں سے کوئی سپر ایپ بھی بن جائے۔